بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ. اور دوستو آج میں بات کروں گا جتنی بھی منشیات ہے پاکستان میں، جو نشے کے عادی لوگ ہیں، جو نوجوان نشے کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی لائف تباہ کر دیتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی روک تھام پہ بات کریں گے. اور اس میں بالخصوص جو آئس نشہ ہے، جو آئس ایک زہر ہے جس کی وجہ سے اکثر نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ آئس کی لت میں پڑ جاتے ہیں تو ایک تو وہ ذہنی طور پہ مکمل مفلوج ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ اس نشے میں اس حد تک وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے. تو بہرحال منشیات میں مولد ترین نشہ اگر ہم کہیں تو وہ آئس کا نشہ ہے، کہ جو ایک تو بہت زیادہ نوجوانوں میں جلدی اس کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک بار جو استعمال کر لیتا ہے جو نوجوان، تو وہ پھر اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو بہرحال علاج کی سہولتیں بھی پاکستان میں موجود ہیں، کافی زیادہ ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، کوئی سرکاری بھی کئی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہو جاتے ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں. تو اس میں بہرحال یہ وہ نشہ ہے کہ جو جس سے بندہ اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا. تو پاکستان میں اس وقت جو زیادہ خطرناک بات ہے کہ وہ خواتین ہماری جو ہیں، ہماری یونیورسٹیز کی طالبات جو ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہی ہیں. اور اس میں کچھ عناصر جو ہیں ان کی یہ ایسی مہم ہے کہ وہ بالخصوص یونیورسٹیز کو، کالجز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے کسی نہ کسی طریقے سے جو مافیا ہے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اداروں کے اندر، اور خواتین کے ذریعے نشہ مہم پہنچا رہا ہے، جس سے ہماری خواتین، ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری بچیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. اور یہ یعنی بہت زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں جی خطرناک بات ہے، اور ہمارے فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہم بڑی بری طریقے سے ہم جو ہے نا جی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور خاص کر ہماری نوجوان نسل، چونکہ جو انوالومنٹ ہے زیادہ وہ نوجوانوں کی ہے، اور اس سے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اگر بچانا چاہیں گے تو پھر ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. ہمارے اداروں کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینے ہوں گے، اور آئی الرٹ ہو کے ہمارے اداروں کو کام کرنا ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جہاں یہ نشہ آور چیزیں، پوسٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے نشہ آور چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس میں ہیروئن ہے اور اس کے علاوہ چرس ہے، دیگر جتنے بھی نشہ جات ہیں، افیون ہے، ان کی جو کاشت ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص ہمارے کے پی کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ پوسٹ وغیرہ کھلے عام کاشت ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن سے نشہ آور چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کی جو فصل ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آج دن تک گورنمنٹ نے اس پہ بات نہیں کی. ہماری نہ تو صوبائی گورنمنٹ نے کبھی اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے، اور نہ ہی نیشنل لیول پہ ہماری جو قومی گورنمنٹ ہے اس نے کوئی بات کی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ تمام ہماری حکومتیں جو ہیں یہ اس کی کاشت کو روکیں، چونکہ جڑ سے جب تک ہم اسے ختم نہیں کریں گے اس وقت تک اس پہ کام نہیں ہو سکتا. جب ہم اس کو جڑ سے ختم کریں گے تب ہماری نوجوان نسل اس پہ بچ سکتی ہے، اور اس کی جو پروڈکشن ہے اسے روکا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں ایک سروے جو ہوا ہے اس کے مطابق 67 لاکھ لوگ جو ہیں جی اس میں انوالو ہیں مختلف نشہ جات میں. اس میں ہیروئن ہے، اس میں شراب کا نشہ ہے، اس میں آئس جیسا خطرناک نشہ ہے. ان تمام نشہ جات میں جو لوگ انوالو ہیں ان کی تعداد پاکستان میں 67 لاکھ یعنی پیپل جو ہیں اس میں انوالو ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے کہ 67 لاکھ لوگ جو ہیں جی نشے کے عادی ہیں پاکستان میں، جو کہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ 47 لاکھ جو لوگ ہیں اس میں 67 میں سے 47 لاکھ جو لوگ ہیں وہ انتہائی خطرناک پوزیشن میں ہیں، اور وہ کسی صورت نشہ جات کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ اتنے زیادہ اس کی ایڈکشن میں انوالو ہو چکے ہیں کہ وہ اگر اسے چھوڑتے ہیں تو وہ یعنی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور وہ بالکل صحت کے اعتبار سے بالکل لاغر ہو چکے ہیں. تو بہرحال اب ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا، چونکہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو بچانے کی بات کرنی ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے، اور ہم نے اپنے تمام خواتین و حضرات کو صحت مند بنانا ہے، اور اس طرح کی لعنتوں سے، اس طرح کے خطرناک نشہ جات سے، اس طرح کی ایڈکشن سے ہم نے انہیں نکالنا ہے. اور اس میں ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا، اور تمام اداروں کو اس پہ آئی الرٹ ہو کر کام کرنا پڑے گا. اور دوسرا تمام جو شہری ہیں ہمارے تمام سٹیزنز، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ گورنمنٹ کو جھنجھوڑیں، جہاں پہ کام نہیں ہو رہا
جہاں پہ اس طرح کے آئس جیسے خطرناک نشے کو روکنے کے لیے بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں جو ایشوز ہیں، اور جہاں پہ لوگ اس طرح کی منشیات فروخت کر رہے ہیں اس پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے، اور اس میں تمام شہریوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے. تب جا کر ہم اپنے نوجوان نسل کو، ہم اپنی خواتین کو، اپنی یونیورسٹی اور کالجز کی بچیوں کو، بیٹوں کو ہم تبھی بچا سکتے ہیں جب ہم بحیثیت قوم ہم تمام لوگ اس پہ جب بات کریں گے. تو بہرحال یہی پیغام ہے کہ سارے لوگ مل کے اس آئس جیسے خطرناک نشے کے خلاف کام کریں تاکہ ہمارے نوجوان نسل اس سے محفوظ رہ سکے، اس زہر سے بچ سکے. اور جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ مکمل طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنے آپ کو سیو رکھیں یا اس سے اپنے آپ کو نکالیں. تو بہرحال جو لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں، جو اس کے پیشنٹس ہیں، خدا را ان کے والدین سے، ان کے بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اس مریض کا علاج کروائیں، اسے ٹھیک کر کے اسے معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے میں اس کی مدد کریں. اور جو دیگر ہمارے بچے اور بچیاں اس میں انوالو ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں فوری طور پہ ہمیں اس پہ الرٹ ہونا ہوگا تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو محفوظ رکھ سکیں.